بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ابھی چند روز قبل ہی چین کے صدر جن پنگ شی بھارتی دورے کے بعد کھٹمنڈو نیپال پہنچے۔ نیپالی صدر بھنڈاری سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور ترقی اور باہمی شراکت میں تعاون کرنے پر اتفاق ظاہر کیا گیا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ میں نیپال کے لوگوں کے چہروں پر ہنسی دیکھ سکتا ہوں اور یہ مجھے دوستی کا احساس کراتی ہے۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی دوستی بڑھے گی اور اس دورے سے ہمارے دو طرفہ تعلقات نئی اونچائیوں تک پہنچیں گے۔ ناظرین کرام، نیپال جنوبی ایشیا میں پہاڑی ملک ہے جس کی شمالی سرحد پر چین اور باقی اطراف پر بھارت واقع ہے۔ سلسلہ کو ہمالیہ اس کے شمالی اور مغربی حصے میں گزرتا ہے اور دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ اس کی سرحدوں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں بدھزم اور ہندوازم کے حامیوں کی تعداد تقریباً برابر ہے۔ نیپال کی دفتری زبان نیپالی ہے، مگر یہاں 26 زبانیں بولی جاتی ہیں اور تمام زبانیں قومی زبانیں سمجھی جاتی ہیں۔ نیپال ایک غریب ملک تصور کیا جاتا ہے، اس کا سبب بھارت کا سیاسی تداخل ہے۔ ناظرین کرام، چینی صدر کے دورہ نیپال میں ریل رابطوں سمیت 20 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے رابطوں، سیکیورٹی، سرحدی انتظامات، تجارت، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ چینی صدر نے نیپال کے ون چائنا پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ نیپال کی قومی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا حامی رہا ہے۔ دونوں ممالک کو ہر شعبے میں ایک دوسرے کا تعاون اور ٹرانس ہمالیہ کنیکٹیوٹی نیٹ ورک کا کام شروع کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، چینی صدر گزشتہ 23 برسوں میں نیپال کا دورہ کرنے والے پہلے چینی صدر ہیں۔ بھنڈاری نے کہا کہ اس تاریخی دورہ سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور دوستی کے رشتے مضبوط ہوئے ہیں۔ جن پنگ نے نیپال کو اگلے 2 سالوں تک 56 ارب روپے کی مالی امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ ناظرین کرام، نیپال کسی زمانے میں دنیا کا واحد ہندو ملک تھا۔ شہنشاہیت کے خاتمے کے بعد اس نے اپنے ہاں جمہوری آئین نافذ کرنے کی کوشش کی، تاہم بھارت نے مبینہ طور پر اس کوشش کو سبوتاژ کرنے کے لیے متعدد حربے اپنائے۔ 2015 میں نیپال میں آئے زبردست زلزلے کے باوجود بھارت کی طرف سے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ نیپال میں ایندھن اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ بھارت کے اس مبینہ اقدام نے نیپالیوں کو اس سے متنفر کر دیا۔ نیپال میں سڑک سے جانے کا راستہ صرف بھارت سے ہو کر گزرتا ہے، لہٰذا عوام کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے اسے بڑی حد تک بھارت پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اب اس نے تجارتی روٹ پر بھارت کی اجارہ داری کو کم کرنے کے لیے اس کے دیرینہ حریف چائنا سے روابط شروع کر دیے ہیں۔ چینی صدر کا حالیہ دورہ بھی اسی ضمن میں تھا۔ نیپال نے چین کو اپنے ہاں 4 بندرگاہوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حالیہ دنوں میں چین اور نیپال کے درمیان اقتصادی تعلقات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ چین نے بھارت سے نیپال میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے ملک کا درجہ چھین لیا ہے۔ چین نے پچھلے سال نیپال میں $8 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ دونوں ملکوں میں دفاعی تعلقات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، خطے میں اپنی چودراہٹ جمانے کے متمنی بھارت کو اپنے عزائم کی تکمیل کی راہ میں پہلے پاک چین دوستی کھٹکتی تھی، لیکن اب وہ چین کے نیپال سے تعلقات پر بھی اعتراضات اٹھانے لگا ہے۔ نیپال اور چین کی فوج نے پہلی مرتبہ مشترکہ مشقوں کا پروگرام بنایا، جس سے قدرتی آفت یا کسی دہشت گرد سے نمٹنے کے لیے نیپال کی فوج کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حسب معمول بھارت ان فوجی مشقوں کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگا ہے۔ نئی دہلی سرکار ان فوجی مشقوں کو بہت اہمیت دے رہی ہے اور دونوں ممالک کے بڑھتے فوجی تعاون کی نوعیت کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہاں تک کہ نئی دہلی میں تعینات نیپالی سفیر کو کہنا پڑا کہ ان مشقوں کے نتیجے میں ہمارے دو طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، نیپال کی بھارت گریز پالیسی نے بھارت کی ان سفارتی کوششوں پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں جو وہ پاکستان کو سفارتی سطح پر الگ تھلگ کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ بھارت جنوبی ایشیائی ملکوں کی تعاون تنظیم سارک کو بے اثر کر کے اس کی جگہ اپنا پروگرام کو فروغ دینا چاہتا ہے۔
بمبسٹک ایک علاقائی تعاون تنظیم ہے۔ ابتدا میں یہ گروپ بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا اور تھائی لینڈ پر مشتمل تھا، پھر میانمار بھی اس میں شامل ہو گیا، جس کے بعد اس کا نام بمبسٹیک رکھ دیا گیا۔ نیپال اور بھوٹان 2004 میں اس کے مستقل رکن بنے۔ ناظرین کرام، نیپال میں بمبسٹیک کی سربراہ کانفرنس میں نریندر مودی نے رکن ملکوں کی پہلی مشترکہ فوجی مشقوں کی تجویز پیش کی، لیکن عین وقت پر نیپال نے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، جس پر بھارت نے نیپال کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی۔ ناظرین کرام، بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیپال کے فوجی مشقوں میں شرکت سے انکار کرنے کے کئی اسباب ہیں، لیکن یہ بھارت کے لیے ایک سبق ہے۔ بمبسٹیک کو ترجیح دینے کی بھارت کی کوشش کا اصل مقصد سارک کی اہمیت کو ختم کرنا ہے، لیکن نیپال کا موقف ہے کہ سارک کا احیاء کیا جائے اور وہ اس کی منسوخ کانفرنس کو جلد از جلد منعقد کرنے کے حوالے سے ماحول کو سازگار کیا جائے۔ سارک اور بمبسٹیک ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ نیپال نے بھارت کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ خود مختاری، علاقائی سالمیت وغیرہ کا احترام کیا جانا چاہیے اور داخلی مسائل میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جانی چاہیے۔ دوستانہ تعلقات کے لیے یہ لازمی ہے۔ چھوٹے پڑوسیوں کے بھی اپنے احساسات ہوتے ہیں، جنہیں سمجھنے اور جن کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔